میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ دکھی عورت کی کہانی۔ میں ایک جاب ہولڈر لڑکی ہوں۔ میری 28 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی۔ میری شادی اپنی فیملی میں ہوئی تھی۔ میرے ہسبینڈ بھی ایک گورنمنٹ جاب ہولڈر تھے۔ میری پہلی اولاد بیٹا تھا۔ بیٹے کی پیدائش تک ہم جوائنٹ فیملی میں رہے، مگر مجھے جوائنٹ فیملی میں رہنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ میں نے بعد میں اپنے ہسبینڈ سے کہا ہم اپنا گھر بناتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ اس بات پر تیار ہو گئے۔ میرے پاس جو پیسے تھے میں نے پلاٹ لے لیا اور ایسے ہی ہم نے 1 سال کے اندر دونوں نے مل کر اپنا گھر بنا لیا۔ اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میری سیلری میرے ہسبینڈ سے زیادہ تھی۔ گھر بن گیا، ہم الگ ہو گئے۔ الگ ہونے کے بعد گھر میں چھوٹے موٹے مسئلے تو ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں، مگر سچ بولوں تو مجھے اپنی نوکری پر بڑا غرور تھا اور میں اپنی نوکری کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی، جو کہ میری لائف کی سب سے بڑی بیوقوفی تھی۔ بعد میں پھر میرے ایک اور بچے کی پیدائش ہوئی۔ گھر جو ہم نے بنایا تھا اس میں زیادہ پیسے میرے لگے تھے، اور وہی غرور و تکبر۔ گھر میں کوئی بھی بات ہوتی تو میں بات بات پر یہی تانا دے دیتی کہ گھر میں میرے پیسے زیادہ ہیں، تمہارا کیا ہے؟ بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہی میری کزن جس کا آنا جانا زیادہ تھا، اس نے مجھے ورگلانا شروع کر دیا کہ تم اس سے زیادہ سیلری لیتی ہو، وہ کم لیتا ہے۔ ایسے ہی کہانیاں اس نے شروع کر دیں۔ میرے دل میں میرے ہسبینڈ کے لیے نفرت پیدا کرتی رہی۔ اس قدر اس نے زہر کھولا کہ میں اپنے بچوں تک کو بھول گئی۔ یہ بھی بھول گئی کہ میرے 2 بچے بھی ہیں۔ لڑائی جھگڑے بڑھتے گئے۔ ہم نے گاڑی لی تھی، اس میں بھی میرے پیسے زیادہ تھے۔ بدقسمتی میری کہ میں نے اپنے خاوند کو ایک دن کہہ دیا کہ یا تو آپ مجھے گاڑی کے پیسے واپس کریں یا پھر آج کے بعد آپ گاڑی استعمال نہیں کریں گے۔ یہ بات میرے لیے تو معمولی تھی، مگر ان کے لیے تو نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ میرے اندر زہر ہی اتنا گھول دیا گیا تھا۔ انہوں نے گاڑی بھیج دی اور میرے پیسے مجھے دے دیے۔ میرے جو خاوند تھے ان کے بڑے بھائی کینیڈا میں ہوتے ہیں۔ وہ گھر آئے، 3 ماہ رہے اور واپس جاتے انہوں نے گاڑی اپنے بھائی کو دے دی۔ کافی مہنگی گاڑی تھی، مجھ سے نہ برداشت ہوئی، تو میں نے ایک دن مطالبہ کر دیا کہ گھر میں میرے جو پیسے لگے ہیں مجھے واپس کرو۔ اور یہاں پر ایک اٹل حقیقت وہ یہ کہ یہ سب کچھ میں اس لیے واپس لے رہی تھی کہ میں اپنی اس کزن کی باتوں میں آ کر خلا کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اللہ اس کو بھی ہدایت دے، مگر جو ایسے کسی کا گھر برباد کرتا ہے خدا اسے بھی کبھی خوش رہنے نہیں دیتا۔ انہوں نے وہ گاڑی بھیجی اور مجھے میرے پیسے واپس کر دیے۔ باقی جو پیسے بچے تھے انہوں نے نوکری چھوڑ دی اور ان پیسوں سے اپنا بزنس شروع کر دیا۔ ایک ہوٹل اوپن کیا تھا، آج ان کے پاس اپنے ذاتی 3 ہوٹل ہیں، اور میں غرور و تکبر میں ڈوبی ہوئی عورت نفسیاتی مریض بن چکی تھی۔ جب وہ پیسے مجھے مل گئے میں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے اور میرے گھر والوں نے مجھے تب بہت سمجھایا، مگر میری عقل پر پردہ پڑ چکا تھا، نہیں سمجھی۔ بہرحال میں اپنی کزن کی باتوں میں آ گئی۔ اس کا جو دیور تھا اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی، اس کی ایک بیٹی بھی تھی اور وہ ایک آفیسر تھا۔ میں بھی زیادہ کی لالچ میں اور بڑے عہدوں کی لالچ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور طلاق لے لی۔ عدت پوری ہونے کے بعد میری کزن نے اپنے دیور کے ساتھ شادی کروا دی۔ 4 ماہ وہاں رہی، نوکری بھی کرتی رہی۔ پیسے وہ سارے لے لیتے۔ گھر ان کا بہت بڑا تھا، مگر کوئی سکون نہیں۔ اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس کی بچی کو سنبھالتی، صبح اسکول جاتی تو بچی کو ساتھ لے کر جاتی۔ ان کے گھر میں بڑی بڑی گاڑیاں، ڈرائیور، سب کچھ، مگر میں رکشے پر آتی جاتی، اور وہ میری کزن جس کی میں نے ہر بات مانی، وہاں میرے ساتھ اس کا رویہ ایسے ہو گیا تھا جیسے میں کوئی اس کی دشمن ہوں۔ وقت گزرتا گیا، میں جس نوکری کو اپنا سہارا سمجھتی تھی 11 ماہ وہاں رہی۔ اپنی سیلری سے مجھے 10,000 مہینے کا ملتا تھا کہ یہی تمہارا جیب خرچہ ہے۔ 11 ماہ کے بعد پتہ چلا کہ اس نے اسلام آباد شادی کر رکھی ہے پہلے سے ہی۔ میں نے بہت نبھانے کی کوشش کی اور یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو یہاں سے نہیں جانا۔
مگر وہ بار بار کہتا جاؤ میری طرف سے تم آزاد ہو۔ ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ ایک دن ابو نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم واپس آ جاؤ گھر، وہاں ایسے اذیت بھری زندگی نہ گزارو۔ وہاں سے بھی طلاق ہو گئی، واپس آ گئی امی ابو کے پاس۔ وہ جاب جس پر مجھے بڑا غرور تھا، وہ مجھے کوئی سہارا نظر نہیں آتی۔ پیسے تو آتے ہیں، لگاؤں کہاں؟ بچے تو ہیں مگر وہ میرے پاس نہیں ہیں، اور وہ اپنی دوسری ماں کے ساتھ خوش ہیں۔ اب میری ایک ہی زندگی کی خواہش ہے جو میں کوشش بھی کر رہی ہوں، مگر وہ مجھے بچے ہی دے دے تو میں جو دن بدن نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہوں شاید میں ٹھیک ہو جاؤں۔ میری اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ کبھی جاب کو اپنا غرور تکبر مت بنانا۔ پیسہ تو ہے، جاب ہے، مگر پیسہ انسان کا سہارا نہیں بنتا۔ آپ پیسوں سے اور نوکریوں سے خوشیاں نہیں خرید سکتے۔ جو غرور و تکبر میں اپنا خود برباد کر دیتی ہیں پھر پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ اور میرے بہنوں، کبھی بھی کسی عورت کی بات میں آ کر اپنا گھر برباد مت کرنا۔ مجھے اتنی ٹھوکریں کھا کر سمجھ میں آئی کہ بے شک آپ کے پاس جاب ہو، بہت بڑی نوکری ہو، بہت بڑی انکم ہو، مگر ایک مرد کے بغیر عورت نامکمل ہے، اور ایک مرد عورت کے بغیر نامکمل ہے۔ یہی فیملی ہوتی ہے، میاں بیوی بچے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کو کبھی خوشی نہیں دے سکتی۔ اور یہ معاشرہ ایسا ہے، یہاں ایک طلاق یافتہ عورت کتنی ہی پاک صاف کیوں نہ ہو، اس کو ہر کوئی غلط نظر سے ہی دیکھتا ہے۔ اپنے ہو یا غیر، ہر کوئی غلط ہی سمجھتا ہے۔ اللہ ہر کسی کی بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ غرور و تکبر سے اللہ ہر ایک کو بچائے، اور دعا ہے کہ آپ کے لیے اللہ بہتری والا معاملہ کرے۔ معزز ناظرین، عورت ہمیشہ جذباتی ہوتی ہے، جذبات میں آ کر فیصلہ کر لیتی ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔